محسوس تو وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ فرشتہ بول رہا ہوتا ہے یا ہاتف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تجربہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے رات بھر 2 دن 10 دن کسی آیت پر ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، تو پھر کوئی ایک وقت آتا ہے کہ جب ایسے لگتا ہے کہ آسمان نے دروازے کھول دیے اور بتا دیا ہے۔ اللہ کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ مجھے کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ میری جو اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب میں اس کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ ایک میری کنیکٹیویٹی ہو تو مجھے اس کا رسپانس ملے اس طرح سے۔ اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں کہ شاید یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کہ ایک نان بلیور کی لائف ہے کہ اس کے سامنے جو مظاہرے قدرت ہیں، باقی سب کچھ ہو رہا ہے، وہی ایک بلیور کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے زیادہ بھی ایک عام شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے؟ کیونکہ پیغمبروں کا تو ڈیفینیٹلی ایک براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن ایک عام شخص کا جو کہ اس کو مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی ایک نہ ماننے والی کی زندگی سے رب کے تعلق کے حوالے سے کتنی فرق ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کبھی حضور یا شہود میں نہیں بدل سکتا، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ پیغمبروں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پیغام دینا ہے، وہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ اور رابطے کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ شورا کے آخر میں بتایا کہ بس 3 طریقے ہیں جن میں سے کوئی میں اختیار کرتا ہوں، یعنی وہاں پر بھی معاملے کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو یؤمنون بالغیب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے پر اصرار مت کرو، علم و عقل کی روشنی میں مانو چیزوں کو۔ تو علم و عقل کی روشنی میں جب آپ چیزوں کو مانتے ہیں، اس میں اس طرح کے محسوس رسپانس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، وہ نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متشابہات کے درپے نہ ہو، اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کے محسوس رسپانس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کو اپنی طرف سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا دونوں کی زندگی میں دکھ، راحت، کامیابی یا ناکامی آتی ہے تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ بظاہر دونوں صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام، لیکن یہ ظاہری مماثلت اصل حقیقت کو نہیں بتاتی، کیونکہ اصل فرق اندر ہوتا ہے، روح کے سکون میں، دل کے حال میں اور زندگی کی تشریح میں۔ ایک نان بلیور کی مثال ایسے انسان کی ہے جو خلا میں تیر رہا ہو۔ وہ آزاد بھی ہے، کچھ حدود کا پابند بھی نہیں، لیکن اس کے پاس نہ کوئی سمت ہے، نہ منزل، اور نہ کوئی ایسا ہے وجود جس سے وہ دل کا حال کہہ سکے۔ جب دکھ آتے ہیں وہ تنہا ہوتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو وہ عارضی لگتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جس سے وہ کہہ سکے یہ تو نے دیا ہے، شکر ہے۔ دوسری طرف ایک اللہ پر یقین رکھنے والا انسان بھی مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہم سب کے رب ہے، میری حالت جانتا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ہر لمحہ ایک نظر رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی سجدے، اس کی دعائیں، اس کے آنسو، سب کسی سننے والے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں میں اپنے تجربات کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنے تدبر کا موضوع بنا لیا ہے، ایک ہے قرآن کو تذکیر کے لیے پڑھنا، ایک ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنا، یا جیسے ہمارے ہاں لوگ ثواب کی نیت سے بھی تلاوت کرتے ہیں، تدبر کا موضوع بنا لیا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پھر تدبر کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے
مزدور نے جب محنت کی انتہا کر دی ہے تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ صلہ کیسے ملا ہے، لیکن مل جاتا ہے۔ ایک یہ چیز ہے، حوصلہ ہو تو یہ زندگی اختیار کر کے دیکھ لے۔ محسوس تو وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ فرشتہ بول رہا ہوتا ہے یا ہاتف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تجربہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے رات بھر 2 دن 10 دن کسی آیت پر ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، تو پھر کوئی ایک وقت آتا ہے کہ جب ایسے لگتا ہے کہ آسمان نے دروازے کھول دیے اور بتا دیا ہے۔ حوصلہ ہو تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کوئی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیں، یعنی اس کے دین کی خدمت، جس کو نصرت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، اور اس کو بے مست کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کر کے کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی کی خوشنودی چاہتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے نہیں کرے، میں اسی سے پذیرائی کی توقع رکھتا ہوں۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر آپ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہوتا ہے۔ محسوس یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی معاملات سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ پے در پے کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ حیران صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ ارادہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس کی طرف سے پذیرائی ہو جاتی ہے تو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے معلوم ہوتا ہے فرشتے آسمان سے اتر آئے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، اس کا بھی اگر حوصلہ ہو کبھی کر کے دیکھ لیجئے۔ ممکن ہے کہ اس کے تجربات سے آپ گزریں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو دیکھنے سے بھی بات آگے بڑھ گئی، لیکن محسوس ہی ہوگا، یعنی یہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی، لا تدرکہ الابصار۔ اسی طرح ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ دنیا میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ہر زیادتی کو آپ پہلے قدم پر معاف کر دیں گے، کبھی کسی کی زیادتی کا رد عمل نہیں ظاہر کریں گے، کبھی کسی کے محرکات نہیں طے کریں گے، کبھی کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوں گے، کبھی بددیانتی اختیار کر کے کوئی تنقید نہیں کریں گے، اس کا بھی ایک صلہ ملتا ہے۔ وہ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ بس آدمی اللہ تعالیٰ کو داد ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اس کے اندر اتر کر علمی طریقے پر سمجھنے کے لیے آدمی اہلیت پیدا کرے اور پھر یہ کام شروع کر دے۔ تو میں نے ویسے صرف علمی طریقہ ہی نہیں بتایا، کچھ اور بھی بتائے ہیں طریقے، ان میں سے آخری طریقہ بغیر عربی سیکھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی مرضی کا کوئی ایک انتخاب کر لیں۔ محترم ناظرین، دونوں انسان رات کو سوتے ہیں۔ نان بلیور شاید تھک کر سو جائے، لیکن بلیور سونے سے پہلے دعا کرتا ہے، دل ہلکا کرتا ہے، گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اور امید کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح اس کا رب اس کی مشکل آسان کرے گا۔ یہی یقین، یہی دعا، یہی رابطہ اس کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دوا سے نہیں، صرف دعا سے ملتا ہے۔ جب زندگی ٹوٹتی ہے، جب سب کچھ بکھر جاتا ہے، تو نان بلیور کے پاس صرف اپنی عقل، اپنے تعلقات اور اپنی کوششیں ہوتی ہیں، اور جب یہ سب ناکام ہو جائیں تو مایوسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بلیور کہتا ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اور وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت کسی دنیاوی طاقت سے نہیں آتی، یہ صرف ایمان سے آتی ہے۔ ایمان کوئی خیالی بات نہیں، یہ ایک زندہ تعلق ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن اپنے رب کے ذکر، نماز اور یقین میں سکون پاتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس دنیا کے شور میں بھی ایک خاموش سا رابطہ رکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی تعلق، یہی کنیکشن اسے زندگی میں وہ روشنی دیتا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ خود دل سے محسوس کرتا ہے۔